بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ سکندر اعظم محل کی چھت پر چڑھا تو اس کی نظر محل کے نزدیک ایک گھر کی صحن پر پڑی جس میں ایک خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ سکندر اعظم نے اپنی ایک کنیز کو بلا کر پوچھا کہ کس کا بیوی ہے۔ کنیز نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ آپ کی وزیر کی بیوی ہے۔ سکندر اعظم نے نیچے اتر کر سکندر اعظم پر اس عورت کی حسن و جمال کا سرسا چھا گیا تھا۔ اس نے وزیر کو بلایا۔ وزیر حاضر ہوا تو سکندر نے کہا کہ ہمارا ایک کام ہے، ہمارا یہ خط فلاں ملک کی بادشاہ کو دے دینا اور اس کا جواب بھی ان سے لے کر آنا۔ وزیر اس خط کو لے کر گھر واپس آ گیا، خط کو اپنے تکیہ کے نیچے رکھ دیا، سفر کا سامان تیار کیا، رات گھر میں گزاری اور صبح منزل مقصود پر روانہ ہو گیا۔ اس بات سے لاعلم ہے کہ سکندر اعظم نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔ وہاں جیسے ہی وزیر نظروں سے اوجھل ہوا تو سکندر اعظم چپکے سے وزیر کے گھر پہنچا اور آہستہ آہستہ سے وزیر کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وزیر کی بیوی نے پوچھا، کون ہے؟ سکندر اعظم نے کہا کہ میں دنیا کا سکندر اعظم ہوں۔ اس نے فوری دروازہ کھولا۔ سکندر اعظم اندر آ کر بیٹھ گیا۔ وزیر کی بیوی نے حیران ہو کر کہا، آج دنیا کا فاتح سکندر اعظم یہاں ہمارے غریب خانے میں۔ سکندر اعظم نے کہا کہ میں یہاں مہمان بن کر آیا ہوں۔ وزیر کی بیوی نے کہا کہ سکندر کا مطلب سمجھ کر کہا، آپ کی اس طرح آنے سے مجھے کوئی خیر نظر نہیں آ رہی۔ سکندر اعظم نے غصے میں کہا، اے لڑکی، کیا کہہ رہی ہو؟ شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں کہ میں کون ہوں۔ سکندر اعظم ہوں میں، تمہارے شوہر کا مالک ہوں۔ وزیر کی بیوی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں جانتی ہوں کہ آپ ہی سکندر اعظم ہے، لیکن بزرگ کہہ گئے کہ شیر کو اگرچہ جتنی بھی تیز بھوک لگی ہو لیکن وہ مردار تو نہیں کھاتا۔ اور کہا، بادشاہ سلامت، تم اس کٹورے میں پانی پینے آ گئے ہو جس میں تمہارے کتے نے پانی پیا ہے۔ سکندر اعظم اس عورت کی باتوں سے بڑا شرمسار ہوا اور اس کو چھوڑ کر واپس چلا گیا، لیکن اپنے جوتے وہیں پر بھول گیا۔ اب وزیر کو آدھی راستے میں یاد آیا کہ جو خط سکندر اعظم نے اسے دیا تھا وہ تو گھر پر ہی چھوڑ کر آیا ہے۔ اس نے گھوڑے کو تیزی سے واپس مڑا اور اپنے گھر کی طرف لپٹا۔ وزیر اپنے گھر پہنچا تو تکیہ کے نیچے سے خط نکالتے وقت اس کی نظر پلنگ کے نیچے پڑی۔ سکندر اعظم کی جوتے پھڑی تھی جو وہ جلدی میں بھول گیا تھا۔ وزیر کا سر چکرا کر رہ گیا اور وہ سمجھ گیا کہ سکندر نے اس کو سفر پر صرف اس لیے بھیجا تھا تاکہ وہ اپنا مطلب پورا کر سکے۔ وزیر کسی کو کچھ بتائے بغیر چپ چاپ گھر سے نکلا۔ خط لے کر وہ چل پڑا اور کام ختم کرنے کے بعد سکندر اعظم کے پاس واپس آیا تو سکندر اعظم نے انعام کے طور پر اسے 100 دینار دیے۔ وزیر دینار لے کر بازار گیا اور عورتوں کے استعمال کے لیے قیمتی کپڑے اور کچھ تحائف بھی خریدے۔ گھر پہنچ کر بیوی نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اور کہا، چلو تمہاری میکے چلتے ہیں۔ بیوی نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ سکندر اعظم نے مجھے انعام دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ پہن کر آپ اپنے گھر والوں کو بھی دکھاؤ۔ بیوی، جیسے آپ چاہے۔ بیوی تیار ہوئی اور اپنے والدین کے گھر اپنے شوہر کے ساتھ روانہ ہوئی۔ داماد اور بیٹی اور ان کے لیے لے گئے تحفے کو دیکھ کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ وزیر بیوی چھوڑ کر گھر واپس آ گئے اور 1 مہینہ گزرنے کے باوجود نہ بیوی کا پوچھا اور نہ واپس بلانے کا۔ پھر کچھ دن بعد اس کے سالے اس سے ملنے آئے اور اس سے پوچھا، بھائی، آپ ہماری بہن سے غصے ہیں اور ناراضگی کی وجہ بھی نہیں بتائی، یا پھر ہم آپ کو ہماری بہن سے غصے اور ناراضگی کی وجہ بھی نہیں بتائی، یا پھر ہم آپ کو قاضی کے سامنے پیش کریں؟ تو اس نے کہا کہ اگر تم چاہو تو کر لو، لیکن میرے ذمہ اس کا ایسا کوئی حق باقی نہیں جو میں نے ادا نہ کیا ہو۔ وہ لوگ اپنا مقدمہ قاضی صاحب کے پاس لے گئے۔
तो काजी साहब ने वजीर को बुलाया। काजी साहब उस वक्त सिकंदर आजम के पास बैठा हुआ था। लड़की की बाइयों ने कहा कि काजी साहब, हमने एक शख्स को सरसब्ज बाग फूलों से भरा हुआ और साथ में मिट्टी पानी का कनवा के हवाले में दिया, तो इस शख्स ने हमारा बाग उजाड़ दिया, सारे फल खा ले, दरख्त काट ले और कनवा को खराब करके बंद कर दिया। काजी साहब वजीर की तरफ मतवज्जो होकर पूछा कि लड़के तुम क्या कहते हो इस बारे में। वजीर ने कहा कि काजी साहब, जो बाग मुझे दिया गया था वो हिस्से बेहतर हालत में मैंने इन्हें वापस किया। काजी साहब ने पूछा, क्या इसने बाग तुम्हारे हवाले वैसी ही हालत में वापस किया जैसे फैले था? उन्होंने कहा कि वैसे ही हालत में वापस किया, लेकिन हम इस बाग वापस करने की वजह पूछना चाहते हैं। काजी साहब ने कहा, वजीर तुम क्या कहना चाहते हो इस बारे में? वजीर ने कहा कि काजी साहब, मैंने बाग किसी बग़्ज़ या नफ़रत की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि इसलिए छोड़ा कि एक दिन मैं बाग में आया तो मैंने शेर की पंजों की निशान देखे, तो मुझे खौफ हुआ कि शेर मुझे खा जाएगा। इसलिए शेर के इकराम की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। सिकंदर आज़म जो टेक लगा ये सब कुछ सुन रहा था और उठ कर बैठ गया और कहा, वजीर अपने बाग की तरफ अमन और मुतमईन होकर जाओ, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारी बाग आया था, लेकिन वो वहाँ पर ना तो कोई असर छोड़ सका, ना कोई फतह तोड़ सका और ना कोई फूल खा सका। वो वहाँ पर थोड़ी देर रहा और मायूस होकर लौट गया। और खुदा की कसम, मैंने कभी तुम्हारी जैसी बाग के इर्द गिर्द लगी मजबूत दीवारें नहीं देखी। तो वजीर अपने घर लौट आया और अपनी बीवी को भी वापस ले लिया। दोस्तों, ये वाक़या ना ही काजी को पता चला और ना किसी और को कि माजरा क्या था। क्या खूब बेहतर है अपने अहल वायल की राज छुपाना ताकि लोगों को पता ना चले। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छा सा अच्छा खूबसूरत कमेंट दीजिए। बहुत शुक्रिया आप सबकी।